السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم کے پوڈ کاسٹ کی ایک اور بڑی ایکسائٹنگ ایپیسوڈ کے ساتھ میں فہد ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ویب 3.0، میٹاورس، بلاک چین، کرپٹو کرنسیز، ڈیجیٹل کرنسیز، ان ساری چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں، اور میں خود آج بہت ایکسائٹیڈ ہوں کہ اس سیشن میں ہم نہ صرف آپ کو بہت ساری چیزیں سکھائیں گے بلکہ میں خود ذاتی کیپیسٹی میں ویب 3.0 کے بارے میں، بلاک چین کے بارے میں بہت ساری چیزیں ان دو نوجوان ہستیوں سے سیکھنے والا ہوں۔ حمزہ ایک کرپٹو ایکسچینج کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، اور روحان بھی، اور آپ گروتھ ایکسپرٹ ہیں غالباً، اور آپ کمیونٹی ہینڈل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ ویب 3.0 ہے کیا ہمارے ان آڈینسز کے لیے جنہوں نے مطلب آئی ایم شیور آپ لوگ بھی 90s کی ہی پیدائش ہوں گے، سو ہم نے ویب 1.0 دیکھا، پھر 2.0 آیا، اب دنیا جا رہی ہے میٹاورس کی طرف، اب کہانی ساری آ گئی ہے بلاک چین، ڈیجیٹل کرنسیز اور ان ساری چیزوں پہ۔ تو آسان زبان میں یہ بتائیں کہ ویب 3.0 ہے کیا؟ بالکل، آئی تھنک آپ نے بہت زبردست سوال کیا ہے، اور بہت زیادہ یہ ٹرمینالوجی سننے میں آتی ہیں، بہت لوگوں کو بز ورڈ لگتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جو جتنی بھی ویب 1.0 ہے، 2.0 ہے، 3، ان میں سب سے زیادہ یہ ایک انٹرنیٹ کی جنریشنز ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تھا دور جس میں ریڈ اونلی کام ہوتا تھا، جسے ہم ویب 1.0 کے نام سے جانتے تھے، جس میں ہم ڈیٹا کے صرف کنزیومر تھے، یعنی آپ اس پہ کوئی فیڈ بیک فراہم نہیں کر سکتے تھے، اسٹیٹک HTML پیجز کو آپ دیکھتے تھے۔ پھر آیا دور ویب 2.0 کا، جس میں آئے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز، بڑے لوگوں کو اپرچونیٹیز ملی اس کے اندر، آپ اپنا فیڈ بیک دے سکتے تھے، آپ ڈیٹا پہ کنٹریبیوٹر بھی بن گئے، آپ صرف ریڈ بھی کرتے تھے، پھر رائٹ بھی کر سکتے تھے، یعنی آپ کوئی گوگل فارم پہ آپ نے فیڈ بیک دینا ہے وہ بھی دے سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ کامنٹ دینا ہے وہ بھی دے سکتے ہیں۔ پھر ایک نئی جنریشن آئی ہے یہ ویب 3.0 کی، کیونکہ اب زمانہ ہے انفارمیشن اوور لوڈ کا، آپ کے پاس، آپ کو پتہ ہے اٹینشن اسپین بہت 8 سیکنڈس کا ہے آئی تھنک، تو آپ کے جو مختلف ریسرچ ہیں ان کو زیادہ ریفائن کر دیا گیا ہے اس ٹیکنالوجی کے اندر۔ اب لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ویب 3 کی جو پوری شیپ ہوتی ہے کیا وہ ایوالو کر چکا ہے؟ تو اس کا جواب ہے اٹس اسٹل ان دا پروسیس، ابھی یہ کمپلیٹلی ایوالو نہیں ہوا۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں منفرد کمپنیز ہیں جن کچھ کا نام بھی چینج ہوا ہے، اور میٹاورس کا کانسیپٹ بھی اس کے اندر انکلکیٹ ہو رہا ہے، جس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کا بہت اہم رول ہوگا۔ بہت سے مختلف سافٹ ویئرز آپ مارکیٹ میں سن رہے ہیں جن آج کل آتے جا رہے ہیں جو آپ کی زندگی آسان بنا رہے ہیں۔ اسی طرح ویب 3.0 کا بھی بہت زیادہ ایک اہم کردار ہوگا جو انفارمیشن کی پروسیسنگ کو بہت فاسٹ اور آپ کے لیے سب سے منفرد اور ریلیونٹ بنائے گا، جو انفارمیشن آپ وہ دیکھیں جو آپ کے کام کی ہو۔ اب جب ہم ویب 3.0 کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری ایسی ٹرمینالوجیز ہیں جو لوگوں کے ذہن میں آتی ہیں، جس میں کرپٹو کرنسیز ہوں گی، NFTs ہوگی، بلاک چین ہوگی، پبلک لیجر بلاک چین کو ہی ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیجیٹل کرنسیز لوگوں کو لگتا ہی ہے کہ صرف بٹ کوائن ہے، یا کچھ سرٹن ایتھ ہو گیا، BNB ہو گیا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ نا وٹ ایور ویب 3.0 کنسسٹس آف، چاہے وہ بلاک چین ہے، چاہے وہ ڈیجیٹل کرنسیز ہیں، چاہے وہ NFTs ہیں، ون بائی ون اگر آپ ہماری آڈینسز کے لیے ان کو ایکسپلین کر دیں، اینڈ دین ول کنٹینیو ود دا کنورسیشن کہ پاکستان میں ایک تو کیا اسکوپ ہے اور کس طرح چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں۔ whoever wants to. Of course. پہلی بات thank you for having us فہد بھائی۔ دس از اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک جس پہ سبھی گوگل سرچز اوپر جا رہی ہیں، پاکستان میں اڈاپشن ریٹ اوپر جا رہا ہے، پاکستان رینک کر رہا ہے ویسے گلوبلی آن اڈاپشن میٹرکس، اینڈ یہ انفارمیشن ایوری ونس کویٹنگ ہے کہ بھائی اس کو کیسے سیکھنا ہے، کیسے بہتر کرنا ہے۔ جہاں تک بلاک چین اور ویب 3 کی بات کریں، ویب 3 ایک ایکو سسٹم ہے، اسی دائرے کے اندر رہتے ہوئے کافی چیزیں آتی ہیں۔ ویب 3 کا مہم کیا ہے؟ کافی آسان ہے، اس کا مہم ڈی سینٹرلائزیشن، مطلب کنٹرول اپنے آپ، ٹھیک ہے، کنٹرول اپنے آپ، بیچ میں ہر چیز، نو مڈل مین، کوئی مڈل پارٹی نہیں، ہر چیز جو ہو رہی ہے ساری کوڈ پہ ہو رہی ہے، ساری لائنز آف کوڈ پہ ہو رہی ہے، دیر از نو ون۔ اب جب ہم نے وہ اسٹیبلش کری، یہ ہو کیسے رہا ہے؟ دیٹ از ہیپننگ تھرو اے ٹیکنالوجی بلاک وچ از کالڈ بلاک چین، وچ از دا بیس لیئر ہم کہیں گے۔ یہ بلاک چین از اے لیئر جس کے اوپر ڈفرینٹ چیزیں بنتی ہیں۔ اب سمجھا آپ کا انٹرنیٹ کا لیئر ہو گیا، جس کے اوپر سمجھے سرور لیئر ہے، جس کے اوپر سب انفارمیشن جا رہی ہے واپس آ رہی ہے۔ اب اس بلاک چین کے اوپر بنتے ہیں ڈیپس مطلب ڈی سینٹرلائز ایپس، ٹھیک ہے، یا ایپلیکیشن، جیسے آپ کے موبائل پہ ایپس ہوتے ہیں، ویب پہ ایپس ہوتے ہیں۔ ان ایپس کے اندر آپ کسی بھی چیز کی بنا سکتے ہیں، آپ سوشل میڈیا کی بنا سکتے ہیں، آپ گانے سننے کی بنا سکتے ہیں، جس بھی طور پر۔ یہ نارمل جیسے آپ کی ایپس ہوتی ہیں ویسی ہوتی ہیں، بٹ اس کا کمیونیکیشن سارا بلاک چین کے ساتھ ہے۔ اب یہ بلاک چین کے ساتھ کمیونیکیٹ کیسے کرتی ہے جب بیچ میں کوئی بندہ نہیں؟
مزے کی بھی یہی بات ہے کہ اس پہ آتا ہے کرپٹو کرنسی, اس پہ آتے ہیں ٹوکنز, اس پہ آتے ہیں کوئنس, کیونکہ وہ جو کمیونیکیٹ کرتا ہے ایک فارم آف انرجی ٹرانسفر ہے نا. جب آپ فزکس میں بات کریں کہ بھائی انرجی از نیور ڈسٹرائڈ, رائٹ, اٹس اونلی ٹرانسفرڈ, تو انرجی وہ جو ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے, جو انفارمیشن ٹرانسفر ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی اسے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. تو وہ فیسیلیٹیشن کوئی رینڈم کمپیوٹر سے بھی ہو سکتی ہے جو بھی بلاک چین پہ کنیکٹڈ ہے. وہ فیسیلیٹیشن کے لیے جس نے, فار ایگزامپل اگر میرے کمپیوٹر سے وہ میسیج آگے گیا روحان کو, تو میرا کمپیوٹر وہاں اس کا کاسٹ لے گا, اس کا کاسٹ ہے کرپٹو. تو اس ایکو سسٹم میں, اس دائرے میں آپ کے پاس بیس لیئر ہے, اس بیس لیئر میں ایپس بنتے ہیں, اس ایپس کا کمیونیکیشن کا طریقہ اور جس کو ہم کہتے ہیں ٹرانزیکشن کا طریقہ ہے کرپٹو. تو یہ آپ کی مین چیز ہے. اب اس میں ایپس میں آپ NFT بنا لو, NFT بینگ آرٹ لائک نان فنجیبل ٹوکنس, رائٹ, وچ از جس میں کیا کہتے ہیں only one of a kind can exist by code, depicted by code. یعنی بٹ کوائن آپ کا 10 ہو سکتا ہے بٹ NFT ایک ہی ہو سکتا ہے, آپ کی شکل کا ہو تو ایک ہی ہو سکتا ہے, that's decided by code. تو these are some of the jargon جب آپ شروع ہوتے ہیں جس میں لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو ہولسٹکلی دیکھا جائے it's pretty straightforward. انٹرنیٹ ہے, انٹرنیٹ کے بیچ میں کمیونیکیشن ہے, کمیونیکیشن کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, that's it. جب آپ نے بات کی کہ ڈی سینٹرلائزڈ ہے اور دیر از نو مڈل مین, تو پھر چیک اینڈ بیلنس ختم نہیں ہو جاتا؟ کیونکہ کوئی بھی آپ نے ٹرانزیکشن کی تو اٹ گوز ان دا پبلک لیجر اینڈ اٹ اسٹیز. نارملی تو یہ ہے کہ نو بڈی کین ایکسیس جو بھی آپ کے بیک اینڈ پہ ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں نا. بلاک چین گیوز یو دیٹ لبرٹی دیٹ ایوری بڈی کین سی اٹ. بٹ کمنگ فرام اے پرسپیکٹیو آف اے لے مین, کیا وہ چیک اینڈ بیلنس کمپرومائز ہوتا ہے یا نہیں؟ بالکل. اس میں جو آپ نے مینشن کیا لیجر کے اوپر جو چیزیں آتی ہیں اس سے ایک اسٹیپ اگر ہم پیچھے جائیں, وہی بات پہ جو میں کہہ رہا تھا کہ ٹرانزیکشن کو فیسیلیٹیٹ کرنا. اب جب کسی کو فری کا پیسہ مل رہا ہے, کسی کمپیوٹر کو یا میرے موبائل کو, کہ بھائی میں نے فیسیلیٹیٹ کیا تو مجھے فری کا ہی مل رہا ہے, ٹھیک ہے, تو کیوں نہیں 10 اور کمپیوٹر آپ لگا اس سے اور پیسے کمائیں. اسی طرح دنیا بھر میں ایک ڈی سینٹرلائز نیٹورک ہے آف رینڈم کمپیوٹرز یا نوڈز جن کو کہتے ہیں, جو اس ٹرانزیکشن یا اس کمیونیکیشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بٹ کرتی ہیں, ایک دوسرے سے لڑتی ہیں, ٹھیک ہے. بٹ کوائن کی اگر ایگزامپل ہو, بٹ کوائن کے اندر آپ کو اگر ٹرانزیکشن کمپلیٹ کرنی ہے تو آپ کا کمپیوٹر اتنا پاورفل ہونا چاہیے کہ وہ میتھ کے ایسی کمپلیکس پرابلم سالو کرے, وہاں سے وہ ٹرانزیکشن جیتا ہے کہ جو پہلے سالو کر لے اور سب سے اچھا سالو کر لے. تو دیٹس وہاں جہاں آپ کا چیک اینڈ بیلنس کا لیئر آ جاتا ہے. You are competing against tens of thousands, hundreds of thousands of different nodes and computers and codes and people. So wahan pe everyone wants to have the correct transaction. And if it's not verified by the rest of them to be correct, it will never go on the blockchain. Okay. جب ہم ان ساری چیزوں کی بات کرتے ہیں, مطلب تھوڑا عرصہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کے پاس اچھا فون ہو, اچھی گاڑی ہو تو آپ اس کا فلیکس کرتے تھے. اب ہے NFTs کا ٹائم. مطلب اب ٹویٹر نے بھی انٹروڈیوس کرا دیا ہے, انسٹاگرام نے بھی کہا جی کہ اگر آپ کے پاس NFTs ہیں تو آپ اس کی DP یوز کریں, اور وہ اس کی ڈائمینشنز اور وہ اسکیئرز اور وہ ہیگزاگون ہے کہ شاید ٹویٹر نے بلو پہ آپ وہ کر سکتے ہیں اس کو سبسکرائب. تو دیر واز اے ٹائم جب NFTs شروع ہوئی تو ایوری بڈی واز لائک بائی NFT, اور پھر وہ اوپر جائے گی تو بیچ دینا. میں یہ سادہ زبان اس لیے استعمال کروں تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ آئے. لیکن پھر بہت سارے لوگوں نے NFTs پرچیز کی اینڈ دوز پروجیکٹس نیور گاٹ اپ نا, وہ ان کے پیسے بھی ڈوب گئے. تو تھوڑا سا آئی وانٹ یو ٹو ٹچ کہ NFTs کا کانسیپٹ کیا ہے. وہ ہمیں کہانیاں ساری سمجھ آتی ہیں کہ میٹاورس میں ہم ہوں گے اور ہماری ایک آئیڈینٹی ہوگی اینڈ دیز وڈ بی ریپرزینٹنگ اس جو بھی ہم NFTs پرچیز کرتے ہیں. لیکن ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از فار اے کامن مین جس کا بائنینس پہ بھی اکاؤنٹ نہیں ہے, یا جو کہ کوئی کرپٹو والیٹ کا اس کو نہیں پتہ, اس کو میٹا ماسک کا نہیں پتہ, اس کو باقی چیزوں کا نہیں پتہ. تو ایک تو اس کے لیے کیا اپیل ہے اس میں, ہاؤ NFTs آر گوئنگ ٹو بی پروفیٹیبل فار پیپل ہو آر گوئنگ ٹو پرچیز دیم, اینڈ واٹ ایڈوانٹیج ڈو یو سی ان دا لانگر رن اگر کوئی خریدتا بھی ہے تو. بالکل NFTs کے بارے میں آپ نے بڑا زبردست سوال کیا, اور آئی تھنک اسی کے ساتھ میں تھوڑا سا بتانا بھی چاہوں جن کو نہیں پتا کہ NFTs نان فنگیبل ٹوکنس کو کہتے ہیں. ایک مسکنسیپشن جو میں یہاں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ
अगर क्रिएटिव कहीं डिज़ाइनर वगैरह हैं तो सिर्फ ये क्रिएटिविटी के तक महदूद है, यानी सिर्फ आपका डिजिटल आर्ट है तो यही सिर्फ NFT हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये परसेप्शन गलत है। NFT आपकी साउंड की मेलोडीज़ हो सकती हैं, आपका ट्वीट हो सकता है, गेमिंग एलिमेंट्स, अगर गेमिंग का बहुत शौक है दुनिया में तो वो भी हो सकता है। अच्छा, इसका पर्पस क्या था? ये बनाया इसलिए गया था NFTs का, जो इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया गया था, उसका मकसद ये था कि आपकी, फॉर एग्जांपल मोनालिसा की एग्जांपल देते हैं, ये पेंटिंग के बारे में सब जानते हैं। अब हज़ारों पेंटिंग्स हम देख रहे हैं बचपन से, आप कहीं जाते हैं ओरिजिनल पेंटिंग कहीं है बट उसके रेप्लिकास बहुत बने हुए हैं, तो इसको काउंटरफेट नहीं कर सकते। यानी ये आपका एक प्रूफ ऑफ ऑनरशिप शो करता है। NFT का जो मेन पर्पस है, ठीक है, यूनिक है, ठीक है। अब इसको नॉन फंगिबल है। अब इसमें आपके पास चार चीज़ें आ जाती हैं कि आप तो एक NFT मिंट कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं, दूसरा आप NFT को फ्लिप कर सकते हैं जिसमें अब ट्रेडिंग वाला एस्पेक्ट आ जाता है जो भी हम आगे लेके चलते हैं। अच्छा, अब NFTs के हवाले से लोगों का बड़ा एक ये परसेप्शन होता है कि लोग आते हैं लेयर के अंदर, एक बड़ा फैंसी टर्म सुनी ट्विटर वगैरह पे, और वैन लैम्बो और ये जो सब टेक्निकल जार्गन्स यूज़ होती हैं इसके अंदर, इस इकोसिस्टम में, तो लोग बहुत ज़्यादा जल्दी जंप करते हैं। तो हम हर चीज़ की तरह हम सबको ये एडवाइस करते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन, DYOR, ये डू योर ओन रिसर्च का जो कॉन्सेप्ट है, उसका पर्पज़ ये है कि आप किसी NFT ले रहे हैं तो आपको उसके अंदर वैल्यू क्या नज़र आ रही है। आजकल ये बहुत ज़्यादा है कि आपने किसी को देखा, दोस्त ने लिया, उसकी शायद NFT बढ़ गई बहुत ज़्यादा, अब तो आपने भी उस स्पेस के अंदर एंटर हो गया, लेकिन आपने ये ज़रूर समझना है कि प्राइस इसकी डिटरमिन करता कौन है या क्या चीज़ इन्फ्लुएंस करती है प्राइस। सबसे पहले तो NFTs की मार्केट के अंदर एक नॉर्मल मार्केट फोर्सेस का कॉन्सेप्ट है जिसमें डिमांड एंड सप्लाई आ जाती है, ठीक है। आपकी अगर डिमांड बढ़ती है, सप्लाई बढ़ती है, उसमें आप क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू उसको पे कर सकते हैं। उसके बाद हमारे कुछ यूज़ केसेस होते हैं, टीम क्या है, ये प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रही है। मतलब ब्लॉकचेन पे ज़्यादातर लोग इसलिए आते हैं कि कोई डेटा फॉर्ज नहीं हो सकता, यूनिक आपकी आइडेंटिटी सिक्योर की जा सकती है। उसमें फिर कुछ हमारे इन्फ्लुएंसर्स का भी रोल आता जाता है, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आप ग्लोबली देखें, पाकिस्तान में भी बहुत लोग काम कर रहे हैं, तो जब वो कहते हैं कि बाय या मैं ये इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ या इसमें, तो लोग उसको भी एज अ सिग्नल समझ के, आई थिंक, अपनी एजुकेशन ना करके, मुकम्मल उस पर काम ना करके उसकी तरफ राग़िब हो जाते हैं। और फिर वो अक्सर वो तो मैनेज कर लेते हैं बट आप शायद मैनेज नहीं कर सकते जिनको नॉलेज नहीं है। तो आई थिंक एजुकेशन इज़ द की, जिस पे फोकस रखना है, चाहे आप क्रिप्टो की साइट पे आएँ, ब्लॉकचेन पे आएँ, NFTs पे आएँ, किसी भी आई थिंक सिम्स में जाना चाहें, तो लर्निंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आई वांट यू टू इफ़ यू कैन एक्सप्लेन द प्रोसेस, क्योंकि हमारा ये पॉडकास्ट बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स, बहुत सारे आर्टिस्ट्स, बहुत सारे म्यूजिशियंस भी सुन रहे होंगे, तो इफ़ यू कैन जस्ट एक्सप्लेन द प्रोसेस के, क्योंकि NFT मिंट करने के लिए भी आपको पैसे चाहिए, उसकी गैस फी और वो सारी चीज़ें ना। सो इट्स, एक तो चीज़ क्लियर है कि इट्स नॉट फ्री, इवन इफ़ यू वांट टू मिंट योर ऑन स्टफ, तो वो एक तो फ्री नहीं है। फिर जैसे OpenSea और वो मार्केट्स है ना, सो इफ़ देयर इज़ अ गाय हु हैज़ दिस ओन यूनिक कंटेंट, चाहे वो म्यूज़िक की फॉर्म में हो, चाहे वो आर्टवर्क की फॉर्म में हो, चाहे वो किसी किस्म का भी पेंटिंग है या कुछ भी है, so they want to mint their stuff and they want to make it a non fungible token। तो उसका एक थोड़ा सा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दें, और फिर वो जो 7 कॉस्ट्स है ना, मेरे ख्याल में सिर्फ गैस फी ही है, और उसका प्रोसेस थोड़ा सा, और हाउ दे कैन मेक देयर ओन NFT प्रॉफिटेबल इफ दैट्स पॉसिबल। बिल्कुल, आई थिंक आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल किया है। ये एजुकेशन पे जैसे हमने कहा कि बात ज़रूर होनी चाहिए। तो जैसे बाइनेंस की NFT मार्केट प्लेस है, पहले हमने सिर्फ कुछ लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था कि अगर आप इतने पर्टिकुलर आपके फॉलोअर्स हैं तभी आप बाइनेंस पे NFT मिंट कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आपके पास सिर्फ 2 फॉलोअर्स हैं बाइनेंस अकाउंट पे, तो भी आप अपने NFT सफ़र का आगाज़ कर सकते हैं। अब NFT के जब हम सफ़र की बात करें, उसमें 2 मार्केट्स होती हैं जिसे हम प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। प्राइमरी मार्केट ऑब्वियसली जहाँ आप मिंट कर रहे हैं और वो सब, और सेकेंडरी मार्केट रीसेल मार्केट होती है, जिसमें मैंने आपको बताया कि फ्लिप आप जितना कर सकते हैं। अब जब NFT आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, टेक एन एग्जांपल ऑफ बाइनेंस, तो हम आपसे ऑब्वियसली डिटेल्स पूछते हैं कि आपका ये डिस्क्रिप्शन क्या है, ये कैसे यूनिक है, आपके एलिमेंट्स क्या हैं, आप किस प्राइस पे इसको रखना चाहते हैं। अब इस प्राइस के रखने के लिए आप एक बिड डिसाइड करते हैं, यानी आप एक फ्लोर प्राइस होगी उस पर कि मैं इस पे प्राइस पे बेचना चाहता हूँ। अब उस पर लोग बिड कर सकते हैं कि मुझे लगता है कि ये इतने पर्टिकुलर ईद की NFT है, कुछ वन रखेगा, उसकी प्राइस की रियलिस्टिक ज़रूर होनी चाहिए जो उसको सपोर्ट कर सके। लेकिन हर NFTs मार्केट में भी आई थिंक क्रिप्टो से एक बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट कोरिलेटेड है। अगर आपने देखा, मार्केट में बुल मार्केट भी आती है, बेयर मार्केट भी आती है, तो आप ज़्यादातर जो क्रिप्टो करेंसीज NFTs खरीदते हैं वो इथेरियम या सोलाना बेस्ड होती हैं, तो आप उनके थ्रू खरीदते हैं। तो यानी मार्केट में अगर उनकी प्राइस बिग हिट होती है इथेरियम की या सोलाना की, तो आपके NFTs की भी जो आपने फॉर एग्जांपल $4,000 पे ईद पे आपने ली थी, और वो अगर
$100 पे ट्रेड कर रहा है, तो आपकी NFT भी ज़ाहिर है नीचे आएगी, और जब तक मार्केट ऊपर नहीं होगी। तो ये आपने सबसे पहले तो अपने आप को ये इसके लिए तैयार रखना है कि आप इस गेम में लॉन्ग टर्म है, फ्लिप करके निकलना है, क्योंकि ये इसमें हम एडवाइस सबको वही देते हैं कि इसमें वो लोग ज़्यादातर जाएँ जो थोड़ा सा होल्ड भी रख सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि इसकी लिक्विडिटी रिलेटिवली कम है बनिस्बत क्रिप्टो मार्केट के, कि आप फ़ौरन सेल करते हैं, क्रिप्टो कम पे भी बेच सकते हैं, देर से भी बेच सकते हैं। इसके लिए आपके पास बायर होना ज़रूरी है कि वो आएगा तो ये आप इब्तिदा कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें क्रिप्टो की मार्केट में हम दो चीज़ें मेजर टर्मिनोलॉजी सुनते हैं, एक एक्सचेंजेस की और एक वॉलेट्स की। और एज द नेम से इसके एक्सचेंज पे प्रोबेबली यू ट्रेड स्टफ, और वॉलेट इज़ योर इट्स लाइक योर ओन वॉलेट जिसमें आप वो स्टोर करते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस में एक तो फ़र्क क्या है, एंड हाउ वुड यू फिगर आउट कि जैसे NFTs के लिए भी आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई वॉलेट चाहिए, तो एक तो सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस जो भी आप में से उसको एक्सप्लेन कर सके, और फिर वॉलेट्स के डिसीजन में हाउ ईजी इट इज़ टू स्कैम दोज पीपल जो वॉलेट्स यूज़ कर रहे हैं। मतलब बहुत सारी मार्केट में लेजिट चीज़ें भी हैं, लेकिन डेफिनेटली देयर मस्ट बी वॉलेट्स ऐसे जो लोगों के पैसे लेके भाग जाते होंगे। सो वो क्या चीज़ें आपको अपने जहन में रखनी चाहिए वाइल यू आर ट्राइंग टू परचेज NFTs? तो कौन से वॉलेट्स ऐसे हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं और दे आर लाइक दे डोंट चार्ज यू अलॉट और दे आर फ्री? आई थिंक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। तो एक्सचेंजेस पे स्टार्ट करते हैं। अब एक्सचेंज सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में क्या फ़र्क है? डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज वो है जिसमें आप जा रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, वहाँ आपकी ट्रेड के अगेंस्ट कोई और ट्रेड कर रहा है, वो ट्रेड फाइनलाइज होगी। देयर इज़ नो वन इन बिटवीन। आपने वो ट्रेड जिस वक्त लॉक की एंड इट्स डन, उसके बाद दैट क्रिप्टो इज़ ऑलरेडी गॉन। उनका भी गया, आपका भी गया, राइट? इट्स गॉन बोथ वेज। देयर इज़ नो मिडल पार्टी। सेंट्रलाइज्ड इन Web3 कॉन्टेक्स्ट जनरली मीन्स कि भाई कोई बीच में बंदा है। अब अ सेंट्रलाइज एक्सचेंज एग्जिस्ट आजकल एंड प्राइमरली बूम्स आजकल। क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल अभी भी सीख रहे हैं कि Web3 है क्या, इसमें आना कैसे है, इसमें कम्प्लेक्सिटीज़ क्या हैं, एंड काफ़ी लोग इसे और कम्प्लेक्स बनाते हैं देन इट रियली इज़। एंड उसके लिए ये जो मिडिल मैन है, ये जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, दे हैव स्टफ लाइक कस्टमर सपोर्ट, राइट? आपका अकाउंट का कोई मसला हो गया, वो आ गए। आपने कोई ट्रेड गलत कर दी, वो आ गए, राइट? आपने कोई चीज़ सीखनी है, दे हैव देयर ओन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स, देयर ट्रेनर्स, फिजिकल पीपल लाइक अस, राइट, जो रिप्रेजेंट कर सके, एंड have a real person to put behind the exchange, right? That essentially is your big brother, answers your question, everything. Decentralized is nothing like that. Decentralized mein everything you do, you're responsible for it, which is again abhi log iske liye ready nahi hai, to be honest. जहाँ तक wallets की बात करें, आपका जब पहला interaction होगा crypto buying या selling or anything, आप exchange पे ही करेंगे, right? Decentralized या centralized, of course. वहाँ से आपके exchange पे ही usually wallet होता है, तो उसको हम कहते हैं hot wallet. हॉट वॉलेट होता है जो इंटरनेट से कनेक्ट होता है, जो एक्सचेंज से कनेक्ट होता है, जो इसमें आपकी जो लिक्विडिटी है, अगर कोई सिस्टम फेलियर हो जाए, इट्स लायबल उस रिस्क पे, राइट? एंड कोल्ड वॉलेट वो होता है इट्स नॉट कनेक्टेड टू एनीथिंग, राइट? द ओनली सॉर्ट ऑफ डैमेज आपको अगर कोल्ड वॉलेट से आ जाए, समझे आपके पास USB है, आपकी जब तक USB कहीं लैपटॉप पे कनेक्ट नहीं है, कहीं इंटरनेट या कहीं भी कनेक्ट नहीं है, उस वक्त तक ना उसमें वायरस आना ना कुछ आना, राइट? कोल्ड वॉलेट का यही पर्पस है, देयर इज़ नो एक्सेस, आप लायबल हो उसके लिए, राइट? एंड यूजुअली होता है, पीपल रखते हैं उसमें अपने एसेट्स रखने के लिए कि भाई मुझे सेफ़ नहीं लगता कि मैं एक्सचेंज पे रखूँ या इंटरनेट कनेक्टेड वॉलेट पे रखूँ, जिसको हम हॉट वॉलेट्स कह रहे हैं, एंड पीपल लव टू कीप इट ये USB स्टिक्स में। तो उसमें डैमेज से एक ही होता है, सोशल इंजीनियरिंग वाला, कि आपके दोस्त ने कहा भाई चाबियाँ पकड़ा या मुझे अपना वो USB या गुम गई हो, कहीं गिरा दी, तो उसमें तो हो जाता है, राइट? दैट्स द सॉर्ट ऑफ ड्रॉबैक। बट ऑब्वियसली जब आप अफोर्ड कर सकते हो और आप रखोगे उसमें चीज़ें, तो आप उसको सेफ ही रखोगे, तो जनरली पीपल उसकी तरफ जाते हैं। अब इसमें ये मैं नहीं कह रहा कि हॉट वॉलेट्स आर डिसएडवांटेज, इसमें ये होता है कि अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर हो या आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो, स्कैल्पिंग या जो भी मैं टर्मिनोलॉजी पे उसके लिए हैविंग योर फंड्स ऑन द एक्सचेंज या ऑन अ हॉट वॉलेट
اس میں آپ بڑی شارٹ ٹرم ٹریڈنگ کر سکتے ہو. بٹ دیٹس ون اسٹریٹجی نا. دوسری اسٹریٹجی ہے کہ آپ ہارڈلنگ کرو لانگ ٹرم, رائٹ. آئدر بوتھ آف دیم ورک, رائٹ. کسی کے لیے یہ چلتا ہے, کسی کے لیے وہ چلتا ہے, بٹ بوتھ آف دیم ورک. تو ان ٹرمز آف والیٹس ابھی مارکیٹ میں کون سے ہیں؟ کوائٹ اے بٹ, کافی زیادہ ہیں. آئی ووڈ سے اسٹارٹ آؤٹ ایزی, تھوڑا سیکھیں. اسٹارٹ وتھ این ایکسچینج اور سم تھنگ. آئی ووڈ سے ٹرسٹ میں یوز نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس انڈسٹری میں ٹرسٹ آپ کو چاہیے نہیں ہوتا. بٹ جنرلی اگر آپ شروع کر رہے ہیں, یوز سم تھنگ دیٹ ہیز اے لاٹ آف ٹیوٹوریلس, ہیز اے لاٹ آف انفارمیشن بیہائنڈ اٹ, مے بی ایون ہیز اے ٹیم بیہائنڈ اٹ, کہ آپ کو پتا ہو یار یہ چیز چل رہی ہے, چلتی آ رہی ہے, اینڈ اس پہ میں شروع ہو سکتا ہوں. اینڈ along the way learn cold wallets وغیرہ, keep yourself safe. ہم نے ویب 3.0 کی بات کی اور جس طرح سے انٹرنیٹ ایوالو ہوا, مجھے لگتا ہے کہ ساتھ ہماری کرنسیز بھی ایوالو ہوئیں. کوائن سے ہم کیش پہ آئے, پھر کارڈس پہ آئے, اب دنیا جا رہی ہے ڈیجیٹل کرنسیز پہ. اور میں نے یو ایس میں اور ایون کہ سعودیہ میں آئی ہیو سین پیپل پیئنگ تھرو دیئر کرپٹو والیٹس. مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو ٹریڈیشنل کرنسی سے ڈیجیٹل کرنسی میں کتنا شفٹ آنے میں لوگوں کو کتنا ٹائم لگے گا, اور ہاؤ ڈو یو سی اٹ ان پاکستانی مارکیٹ کہ کیا لوگ اس کو اس طرح سے اڈاپٹ کر پائیں گے جس طرح باقی دنیا کر رہی ہے؟ بالکل, آئی تھنک آپ نے بڑا زبردست سوال کیا ہے اس حوالے سے. ڈیجیٹل کرنسیز بہت زیادہ ایک ٹاپک میں ڈسکشن میں رہی ہیں کافی عرصے سے. تو سب سے پہلے تو اس کو سمجھنا ہے کہ اس کی ضرورت کیوں ہے, کہ ہم نے جانا کیوں ہے. کیونکہ عام آدمی جو ہے سب سے پہلے وہ جب تک اس کو ویلیو نظر نہیں آئے گی وہ کبھی بھی شفٹ نہیں کرے گا. تو وہ اب جیسے حمزہ نے ایک بات کی تھی کہ ٹرسٹ کی, تو آپ اگر سب سے پہلے ہمیں یہ منفرد اس طرح جا رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ پہلے آپ کے پاس گورنمنٹ پہ آپ نے ریلائی کرنا تھا. یعنی آپ پہلے گولڈ گورنمنٹ کے پاس رکھواتے تھے, وہ آپ کو ایک نوٹ ایشو کرتی تھیں جس پہ وہ کہتی تھی کہ یہ ہمارا اس پہ آپ کہہ لیں اسٹیمپ ہوئی ہوئی ہے, جو آپ کو ہر جگہ ایز اے میڈیم آف ایکسچینج یو کین یوز دیٹ, رائٹ. لیکن وہ ہوتا ہے کہ سینٹرلائزڈ اتھارٹی کے پاس. اچھا, ڈیجیٹل فارم کرنسی یا پیمنٹ ٹرانسفر میتھڈ ہے, یہ ڈیجیٹل فارم آف کرنسی ہے, یہ ڈیجیٹل کرنسیز, تو یہ منفرد کیسے ہیں, یہ یونیک کیسے ہیں, یہ لوگ کیوں اس کا استعمال کریں گے؟ سب سے پہلے جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ پرمیشن لیس ہے. آپ کی کوئی گورنمنٹ ہو یا کوئی ایک سینٹرلائزڈ اتھارٹی ہو, آپ کے فنڈس آپ اون کرتے ہیں, وہ اون نہیں کرتے. تو آپ اپنے فنڈس کے خود مالک ہیں, تو کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا, فریز نہیں کر سکتا. کہ مختلف آپ اکثر دیکھیں جیسے گورنمنٹ کے کوئی حالات خراب ہوتے ہیں کسی بھی اکانومی کے اندر, وہ آپ کے فنڈس کو ودرا کرنا چاہیں, سو آپ کوئی بھی روک سکتا ہے اس حوالے سے, یا کوئی بھی اس حوالے سے بات ہو سکتی ہے. اس کے بعد یہ سینسرشپ ریزسٹنٹ ہے, یعنی کوئی بھی یہ سسٹم اس طرح ڈیزائن ہے کہ کوئی بھی اس کو شٹ ڈاؤن نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, کیونکہ بلاک چین کی بھی بات ہم کر رہے تھے تو وہ کنیکٹڈ تھے ایک دوسرے سے. میں نے بلاکس کی بات کی, تو بلاکس کا مطلب وہی ہے کہ انفارمیشن اسٹور کرنا, لیکن وہ جب چین سے کنیکٹڈ ہیں بلاکس, تو یعنی کوئی انفارمیشن کو فارج نہیں کر سکتا, تو آپ کے فنڈ سیکیور ہو گئے. جو سب سے مجھے اچھا لگتا ہے, یا میں ایک فائنینشیل ایڈوائس تو نہیں ہے, بٹ آئی تھنک جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ لوکریٹو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ فاسٹ ہے. آپ انٹرنیشنل وائر ٹرانسفر کی طرف اگر جاتے ہیں تو اٹ ٹیکس ڈیز, اس میں پھر اپروولز اور پروسیسز, اور اس کی ایک اتنی ہیلتھی فیس ہوتی ہے کہ آئی تھنک سب بچنا ضرور چاہتے ہوتے ہیں اس سے. تو آئی تھنک یہ ایک بہتر فاسٹ ایک چیپ پروسیس ہے جو آپ کے ود ان منٹس آپ کے پیسے ادھر سے ادھر ٹرانسفر ہو سکتے ہیں, اور بہت منیمل فیس پہ. تو آئی تھنک یہ بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ ریزن ہے لوگ اس کی طرف آنا چاہ رہے ہیں یا آتے جا رہے ہیں. لیکن اگین یہ اس کی اڈاپشن ٹرسٹ کی طرف لوگوں پہ جانا, ہم صرف بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ڈیجیٹل کرنسیز کا ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ضرور آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ کسی کے ٹرسٹ پہ بیسڈ نہیں ہے, یہ بیسڈ ہے کرپٹوگرافک کیلکولیشنس پہ جو ویریفائی کرتے ہیں ڈیٹا بلاکس پہ. تو یعنی آپ کے جو پیسے ہیں وہ یہ نہیں کہ کل کو کوئی اور ان کو لے سکے. اور یہ جو سینٹرلائز سسٹمز ہیں ہمارے جو تھوڑے سے سلو ہیں, ٹائرنگ ہیں, یا ٹیکنیکل اینڈ سے ایشو آتا ہے, یا لمٹس کو بھی آپ ایگزامپل دے دیں. آئی تھنک بینکس کا جو ہمارا کنونشنل فائنینشیل سسٹم ہے, مجھے اگر تھوڑے سے زیادہ پیسے چاہیے تو میں ایک برانچ سے ودرا نہیں کر سکتا, یا ڈیلی میری اکاؤنٹ کی ایک لمٹ ہوگی جس سے میں آن لائن بینکنگ سے ٹرانسفر نہیں کروں گا پیسے, اس کے بعد دیر وڈ بی اے کیپ ٹو اٹ. تو آئی تھنک یہ امپورٹنٹ کچھ فیکٹرز ہیں جو اس کو تھوڑا سا, کیونکہ آپ لوگ بائنینس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ہم اس پہ بعد میں آتے ہیں کہ پاکستانی مارکیٹ میں کرپٹو کی کیا فیوچر ہے. لیکن ایوری بڈی نوز کہ بائنینس از این ایکسچینج اینڈ یو کین ٹریڈ. ہم اس پہ بھی بعد میں آتے ہیں کہ ٹریڈنگ اور انویسٹمنٹ میں کیا فرق ہے. پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ لوگ واٹ ایگزیکٹلی ڈز پاکستان چیپٹر آف بائنینس از ڈوئنگ, آپ لوگ کرتے کیا ہیں؟
بالکل. آئی تھنک آپ نے بائننس کے اگر سے آپ کے سوال ہے پاکستان کے بارے سے, تو ہمارا مقصد صرف ایجوکیشن پہ فوکس زیادہ ہے. ہم کوئی ٹریڈنگ سگنلز یا اس طرف کی سائڈ پہ نہیں جاتے. جیسے حمزہ نے بات کی, ہم نے بات کی ویب 3.0 پہ, بلاک چین پہ, تو عام آدمی کو تو سب سے پہلے یہ سمجھانا ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے. جب وہ سمجھ جائے تو پھر اس میں آپ کے پاس ایونیوز کیا ہیں, کہ آپ کے پاس کیا پلیٹ فارمس ہیں جس سے آپ اپنی ارننگ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. سیکھنے کے بعد آپ اس میں ہمارے P2P ٹریڈنگ ہو گیا, یا اکیڈمی سے آپ سیکھ سکتے ہیں, یا آپ اگر کوئی ڈیولپر ہیں تو آپ کو اسمارٹ کانٹریکٹ کے ضرور اپنا پروجیکٹ لا سکتے ہیں. ہمارا ایک بائننس انکیوبیشن فنڈ بھی ہے جہاں ہم لوگوں کو اسسٹ کرتے ہیں, سکھاتے ہیں. اگر آپ کا کوئی آئیڈیا اچھا ہے تو آپ کو ٹیم ہماری گائڈ کرتی ہے. اور اکیڈمی کا جو پلیٹ فارم ہے اس میں آپ دیکھیں نا, یونیورسٹیز میں دنیا بھر میں ہماری سیشنز ہو رہے ہیں. پاکستان میں ہم نے آئی تھنک تقریباً تمام تو نہیں کہنا, لیکن بہت بڑی یونیورسٹیز کو بھی کور کر لیا. تو اس میں کور کرنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ ہم سارے ایونیوز کو کور کریں, چاہے وہ بزنس ایجوکیشن ہو, آرٹس کی سائڈ پہ ہو, تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کیا جا سکے کہ آپ کے جو ایگزسٹنگ اسکلز ہیں اس کو تھوڑا یوز کرتے ہوئے آپ اس ویب 3.0 کی دنیا میں آسانی سے کیسے آ سکتے ہیں, اپنے آپ کو تھوڑا سا اسٹینڈ آؤٹ کیسے کروا سکتے ہیں آڈینس سے. کیونکہ دس از دا فیوچر. ابھی بھی ماس اڈاپشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. 4% لوگ ہیں جو بھی اس اسپیس کے اندر ہیں, اور جب یہ بڑھے گا تو آبویسلی آپ بھی ارلی اڈاپٹر ہوں گے. آئی تھنک ابھی بھی لوگ کہتے تھے کہ شاید 2012-13 میں ہم انٹر ہو جاتے اسپیس میں, پھر لوگوں نے کہا 17 میں انٹر ہو جاتے تھے. تب یہ جو 22-23 کا ٹائم چل رہا ہے, تو آئی تھنک یہ بھی بلڈ کرنے کا, چیزوں کو سیکھنے کا بڑا ہی آئیڈیل ٹائم ہے. So somebody who is just entering the market, تو اس کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ رسک مینجمنٹ سیکھے, ٹیکنیکل انالیسز کتنا اہم ہے, اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, جیسے آپ نے ایجوکیشن کی بات کی, تو دیر لائک لوڈز آف کانٹینٹ آن انٹرنیٹ. سو somebody who is just trying to enter this market, اس کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ اپنے رسک کو انڈرسٹینڈ کرتا ہو, اور ٹیکنیکل انالیسز گین کہاں سے وہ کر سکتا ہے. بالکل. آئی وڈ ایڈ ٹو روحان کا پوائنٹ ارلیئر کہ ہمارا جو پرسنلی ہمارا بھی مہم ہے, اینڈ کمپنی کے بھی ہمارے تھوڑے ویلیوز ہیں, از ٹو برنگ فورتھ ایجوکیشن. بٹ صرف ایجوکیشن وہ نہیں کہ بھائی آپ کا کل پیسہ ڈبل کیسے ہو جائے گا. آئی تھنک پاکستانی جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے, اینڈ لاٹ آف ادرس ٹو بی آنیسٹ, کہ بھائی ہم آئے ہیں, میرے دوست نے یہ بنایا, میرے اس نے یہ بنایا, میں آتا ہوں, کل میرے پیسے اوپر آئیں گے تو میں چھوڑ دوں گا. رائٹ, ہمارا وہ اسپیکولیٹو جو مائنڈ سیٹ ہے اس سے ہم نے تھوڑا ہٹنا ہے. اس لیے پرائمرلی ہم ایجوکیشن بھی شروع کرتے ہیں کہ بھائی اس میں رسک ہے, ٹھیک ہے, اور تم آپ ایسے سیکھ سکتے ہو, یہ ریسورسز ہے, یہاں سے آپ شروع کر سکتے ہو. دیٹ بینگ سیڈ, جب بھی ایز روہن مینشن, جب بھی کوئی انٹر ہوا ہے پریویسلی انٹو دا مارکیٹ, 2012, 2015, 2017, 2018, جب بھی انٹر ہوا ہے, نو میٹر وٹ ٹائم, ایوری ٹائم بفور آئی تھنک 2020, 2021 سے پہلے کافی مشکل ہوتا تھا کہ بھائی کیسے اسپینڈ ہوتا ہے. آئی اسٹل ریمبر کہ 2013 میں وی ور پلینگ گیمز, اینڈ آیا تھا کہ بٹ کوائن ایک آل ٹائم ہائی پہ چلا گیا, اور میری اماں گھر پہ کہی تھی یار یہ نیا فراڈ آ گیا. میں نے کہا کہ سیکھتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور اس وقت کچھ تھا ہی نہیں, وہاں لاگ ان تھا اور کچھ مائننگ تھا. بعد میں آ کے پتہ لگا وہ تھا کیا, اب تھوڑا ریگریٹ بھی ہوتا ہے, بٹ چلے خیر. ریسورسز جو ہے آپ کے پاس ریڈلی اویلیبل ہے. صرف اگر میں بائننس کی بات کروں, بائننس ایڈ کی بات کروں, بائننس اکیڈمی ہے آپ کے پاس, یو کین لرن ٹیکنیکل انالیسس. جنرلی یہ کافی ٹرانسفریبل اسکلز ہوتی ہیں. آپ تھوڑا بھی بزنس کی سائڈ پہ یا ٹریڈنگ کی سائڈ پہ آپ سیکھو ان اینی انڈسٹری, یو کین ٹرانسفر اٹ ہیئر. دا مین تھنگ آپ کو آنی چاہیے 3 things, رائٹ. ایک, رسک مینجمنٹ, کتنا رسک لے کے آپ آ سکتے ہو اف یو وانٹ ٹو میک اے پروفٹ, رائٹ. دوسری چیز, پیشنس از دا بگیسٹ تھنگ, کیونکہ ایوری ون وانٹس ٹو بی اوور نائٹ ملینئرس, obvious سی بات ہے, بٹ وہ پیشنس میں لوگ کو ڈوب جاتے ہیں, رائٹ. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, کنٹرول اوور یور ایموشنس, رائٹ. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ لگایا, پیسے اوپر گئے, اگلے دن سارے ڈوب گئے, کہ بھائی ریونج ٹریڈنگ کرنا شروع کیا کہ واپس بنا لوں گا, رائٹ. دیٹس ناٹ دا مائنڈ سیٹ, رائٹ. سکون کرو, آپ کہو کہ یار اگر میں پروفٹ بنانا ہے تو میں اتنا بناتا ہوں, اگر میں لاس کرنا ہے تو میں اتنا بیئر کر سکتا ہوں. تو آپ کے جب ایز لانگ ایز یو ہیو گولس, رائٹ, اینڈ دس از لائک جنرل پریکٹس, جو سب سے بیسٹ ٹریڈرز ہے دے آل ہیو دا سیم پریکٹس. گول فوکسڈ ہو کہ بھائی میں نے آج اگر 2x کر لیا دیٹس فائن, ڈزنٹ میٹر پرسوں میں اس کو 1000x کر سکتا تھا, ڈزنٹ میٹر, آئی شوڈ بی فائن, کیونکہ دیٹ واز مائی گول. سملرلی اگر لاس میں بیئر کہہ رہا ہوں, مے بی ہاف آف مائی انویسٹمنٹ, کہو نہیں واپس باؤنس بیک کر جائے گا,
ایون اف اٹ ڈیڈ, آپ کو پتہ ہے آپ اتنا بیئر کر سکتے ہو, آپ نے وہ چانس نہیں لیا. تو دیز 3 تھنگس یہ تو انہیرنٹلی آپ سیکھنے کی کوشش کرو, ورنہ انڈیکیٹرز, ٹریڈنگ اسٹریٹجیز, ایوری ون ہیز دم. یوٹیوب پہ چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, رائٹ, بائننس اکیڈمی آف کورس کہ وہاں جائیں, اینڈ آپ سیکھ کے اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. بٹ انلیس اینڈ انٹل آپ کے پاس یہ 3 چیزیں ہیں, یو پرابیبلی وونٹ میک گڈ یوز آف باقی اسٹریٹجیز. So let's assume کہ somebody has gotten to Binance Academy اور انہوں نے یہ رسک مینجمنٹ, ٹیکنیکل انالیسز اور وہ انڈیکیٹرز اور یہ ساری چیزیں سیکھ لیں. So do they have to actually get into a trade by putting their money in, or is there a possibility they can, dummy test it تاکہ وہ so where do they find that option? Yeah, you can dummy test. So آپ بے شک بائننس پہ کریں, کہیں اور کریں, رائٹ. It's called testnets. ٹھیک ہے, تو testnets are servers with have live trading, live metrics جو Oracle سے پکڑتے ہیں. Oracles being جیسے just news reporters you would say, کہ وہاں سے انفارمیشن اٹھائی یہاں ڈالی ہے, ٹھیک ہے, ڈیٹا سیٹس. تو you can go any platform, you can Google testnet, spot trading testnet, اس کا ٹیسٹ ہے. ورنہ بائننس ایپ پہ بھی آپ جا سکتے ہیں, فیوچر ٹریڈنگ ٹیسٹ نیٹ, وہ بھی ہمارے پاس ہے, اینڈ اس پہ فنڈز بھی ہوتے ہیں, ٹیسٹ فنڈز, آپ اسے ٹرائی کر سکتے ہیں. اسینچلی پیپر ٹریڈنگ کی ہم بات کر رہے ہیں, تو آپ وہ آن لائن کرو, ایکچوئل پیپر لے کے کرو, اٹ ڈزنٹ میٹر, رائٹ. دیر ول بی پلیٹفارمز آن بوتھ آف دیز پلیسز, اینڈ یو کین گیٹ اسٹارٹیڈ رائٹ اوے ان اینی آف دیز. ٹھیک ہے. سو اف somebody wants to start today, تو ان کے لیے کیا بیسک اسٹیپس ہیں, ہاؤ ڈو دے پروسیڈ؟ بالکل, آئی تھنک اس میں تھوڑی سی چیزیں میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہوں گا. ہم نے کافی باتیں اس حوالے سے کر لی ہیں کہ اکیڈمی پہ آپ سیکھ سکتے ہیں. جب آپ نے سارے کام کر لیے تو اب آپ کے پاس ٹائم وہ آتا ہے کہ آپ نے یا تو پیپر ٹریڈنگ کر لی, ٹیسٹ نیٹ پہ کام کر لیا, اب آپ نے انویسٹ کرنا ہے. جسٹ ان کیس یہ لانگ ٹرم انویسٹر ہیں, یہ ٹریڈ کرنا ہے, تو آپ نے ہر چیز کسی بھی پروجیکٹ میں انویسٹ کرنے سے پہلے اس کا وائٹ پیپر پڑھنا ہے. تو اس وائٹ پیپر میں ہوتا کیا ہے کہ بھائی اس کا یوز کیس کیا ہے, یہ پرابلم کیا سالو کرے گا, وہ آپ اس کی ٹیم کیا ہے, کیا کمپنی ہے, یا کیسے لوگ ہیں وہ پرابلم کیا سالو کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد ایک فنڈامنٹل اور ٹیکنیکل سائڈ آف تھنگس ہوتی ہیں, وہ بھی بہت ضروری ہے بس سمجھنا. جیسے آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا بہت دور آ رہا ہے, میں ایگزامپل کے لیے سمجھا رہا ہوں, بہت زیادہ ڈسکشن کے اندر ہے. تو ایسے کون سے پروجیکٹس ہیں جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں کام کر رہے ہیں یا ان کی کن کمپنی سے انٹیگریٹ ہو رہے ہیں فار ایگزامپل, تو اس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگوں کا انٹرسٹ بڑھے گا, تو یعنی ٹرینڈ مارکیٹ کا آ سکتا ہے. یہ اگین کوئی فائنینشیل ایڈوائز نہیں, صرف لنک کرنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ فنڈامنٹل انالیسز میں نیوز کے بارے میں, پروجیکٹ کے بارے میں, جیسے ایتھ مرج کا بہت زیادہ سننے میں آ رہا تھا, کوئی نیوز آ رہی ہے, کوئی سسٹم اپ گریڈ کرنے کا کوئی نیوز آ رہی ہے, یہ سب چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اس کے لیے, اور کتنا زیادہ کسی پروجیکٹ پہ والیوم ہے, ایکٹیو ایڈریسز ہیں. آئی تھنک یہ چیزیں بھی بہت معنی رکھتی ہیں, کیونکہ وہی جیسے بات ہم پہلے کر رہے تھے کہ سب کو پیسے ضرور بنانے ہیں, لیکن آپ نے اپنے آپ کو سیف ضرور رکھنا ہے. ٹیکنیکل سائڈ آف تھنگس بھی جو ایک میں نے آپ سے ابھی ہم نے بہت زیادہ اس پہ بات کی ہے, زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, تو آپ کو ہمیشہ ایک کمبینیشن یوز کرنا ہے فنڈامنٹل کا, ٹیکنیکل میں بھی 3 سے 4 انڈیکیٹرس ایٹ لیسٹ آپ یوز کریں. پھر آپ کسی بھی اسکیلپر ہیں یا لانگ ٹرم ٹریڈر ہیں یا سوئنگ ٹریڈر ہیں, اس حساب سے آپ کسی بھی ٹریڈ میں پھر انٹر ہوئیے گا تاکہ آپ اپنے آپ کو سیف رکھ سکیں. اور یہ جو آپ نے پروگرامس کی بات کی, آر دے فری یا ان کی کوئی فیس چارج کرتے ہیں آپ لوگ؟ جو بائننس اکیڈمی پہ آئی تھنک ہمارے آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں, وہ تو اٹس فری آف کاسٹ. اور اب تو ہم نے کورسز کا سلسلہ جاری کیا جس میں آپ کہہ لیں کہ 6 کورسز ہیں ہمارے, جس میں آپ بلاک چین فنڈامنٹلز, کرپٹو فنڈامنٹلز, Web3 میٹاورس کے بارے میں سب سیکھ سکتے ہیں. جب آپ نے وہ 6 چیپٹرس کمپلیٹ کر لیے تو آپ کو ایک NFT سرٹیفکیٹ بھی ملتا ہے. تو آئی تھنک یہ ایک بہت اچھی اپرچونیٹی ہے, فری آف کاسٹ. بالکل, یہ ایجوکیشن از فری آف کاسٹ, تاکہ وہی کہتے ہیں نا کہ جب کوئی چیز آپ کو فری مل رہی ہوتی ہے لوگ شاید اتنا انٹرسٹ نہیں دیتے یا پڑھنے میں مشکلات آتی ہیں. تو اسی کی ایک ایکسٹینشن جو ہے, میں حمزہ ہم اکثر ویبینارس کے ذریعے آ رہے ہوتے ہیں. آپ نے ابھی کچھ دن پہلے ہمارے ایونٹس دیکھے ہوں گے پاکستان میں, ہم نے پورے پاکستان میں آف لائن ایونٹس جو کرپٹو انفلوئنسرس کام کر رہے ہیں, تو سب کے ساتھ مل کے ایک کاروان ہے, اور جو ایک مقصد ہے ہمارا کہ اس کو ایجوکیشن کو عام کیا جا سکے تاکہ عام آدمی کی زندگی تھوڑی بہتر ہو سکے. سو گوئنگ ٹورڈس اینڈ, ہم نے Web 3.0 کی بات کر لی, میٹاورس کی بات کر لی, ڈیجیٹل کرنسیز, بلاک چین. پاکستانی مارکیٹ انفارچونیٹلی آلویز ٹیک سم ٹائم ٹو اڈاپٹ اے نیو ٹیکنالوجی اور نیو اسٹف. سو ہاؤ ڈو یو سی کہ پاکستان میں کیا فیوچر ہے اس سب کا, اور کتنا ٹائم لگے گا اس کو نارمل ہونے میں اور لوگوں میں ایکسیپٹنس آنے میں؟ بیوٹیفل کویشچن. آئی تھنک جنرلی دا اسپیس جو ہے کافی خوبصورت ہے. اٹس NFT کی جب ہم بات کرتے ہیں تو NFTs آر
something that we visualized 1990s में, जब सोचा कि भाई अगर आप एक गेम से लेके अपने दूसरे गेम में वही चीज़ें लेके जाओ, राइट, और वो तीसरे गेम में भी लेके जाओ, ऑल ऑफ योर प्रोग्रेस काउंट्स, एवरीथिंग यू ओन काउंट्स अक्रॉस द बोर्ड, राइट. वो एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है. द कॉन्सेप्ट ऑफ परमिशनलेस exchange, वो एक beautiful concept है. And I think worldwide, this is not a Pakistan problem generally. Worldwide, people अभी जो adopt कर रहे हैं are in it for the short term gains. There काफ़ी few हैं जो long term vision पे इसके play करें, नई नई चीज़ें बना रहे हैं. पाकिस्तान में fortunately ये काफ़ी चीज़ें develop हुई हैं, but unfortunately इतनी public view में नहीं है. A lot of people अपनी बनाते हैं, there are very good projects पाकिस्तानियों ने बनाए हैं, बट जब वो सक्सेसफुल हुए तो वो पाकिस्तान से लेके चले गए, कि उनको यहाँ नेसेसरली एक फ्यूचर नहीं नज़र आया. एंड व्हाई इज़ दैट, वी आस्क आवरसेल्व्स, राइट, कि क्या करें टू मिटिगेट दिस. मिटिगेट करने में इट्स गोना टेक अ फ्यू इयर्स. आई थिंक अभी जो मार्केट कंडीशंस हैं जनरली, जो हम कहते हैं बेयर या डाउन ट्रेंड मार्केट्स, दैट्स अ गुड वे टू सी कि कौन रह जाता है. उसमें जो रहते हैं और वो चीज़ें बनाते हैं, वो चीज़ें टिकती हैं. एंड पाकिस्तानी आर डूइंग अमेजिंग वर्क अक्रॉस द बोर्ड. जितना आप करीब से देखेंगे उतना आपको पीछे पाकिस्तानी नजर आए. एंड सबसे, ट्रस्ट मी, सम ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स अभी जो क्रिप्टो में हैं उनके पीछे एक पाकिस्तानी है. सम ऑफ देम, लाइक आई विल नेम देम आफ्टर, बट दे रियली डू. तो व्हाट इज़ द ट्रांजिशन फ्रॉम दैट टू ब्रिंगिंग दैट टू पाकिस्तान? इट इज़ डायलॉग्स लाइक वी आर हैविंग. It is acceptance that this exists. It is realization that this will help grow us as well as those around us. हमारी young generation है, we're fast to adopt, fast to think. तो why not leverage that? Software exports वगैरह हम करते हैं, खुद क्यों नहीं बनाते? इस पे grants और funds लेना बहुत आसान है. तो why don't we start developing that? So in my personal prediction, we're still 2-3 years down the line, but we didn't start slow. We really did it. पिछले 2-3 सालों में we've been in top 5, top 10 leaderboards for adoption indexes, and that's saying something. मतलब कि पाकिस्तानी शुरू होते हैं and it's a technology that no one understood and we still adopted it. Potential हमें बहुत है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, ठीक है. and hopefully in the next few years हम उस पर थोड़ा कायम रहेंगे and उस पर build कर सकेंगे. Excellent. Thank you so much, Rohan, and thank you, Hamza, for सच एन एनलाइटनिंग सेशन. आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की. ख़वातीन और हज़रात, ये थी हम की वेब 3.0 के लिए स्पेसिफिकली वेब 3.0 के लिए हमारे पॉडकास्ट की एपिसोड. लेकिन ये सारी चीज़ें डिस्कशन थी, ये सब अराउंड वेब 3.0 और किस तरह से दुनिया बदलने वाली है, किस तरह से मेटावर्स इज़ गोइंग टू टेक ओवर. ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है. सो आपने जो भी करना है अपने रिस्क पे करना है और सीख के करना है. अगली एपिसोड में दोबारा मिलेंगे.